والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نويت سنة الاعتكاف حمد و ثنا کے بعد سی احتشام واجب الاحترام سامعین اکرام بزرگان دین نوجوانان ملت، آج کا یہ مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے منعقد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آمنوا وعملوا الصالحات یہ درجہ ہے، اور دوسرا درجہ اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات یہ دوسرا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا یہ تیسرا درجہ ہے، اور ان تینوں درجوں کا جو انعام ہے وہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، یہ انعام ہے۔ اب میں ذرا معنی کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پہلی مرتبہ یہ فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں جو اسلام سے پہلے گناہ کیے، اور جب اسلام لے آئے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے وہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو ملتا ہے، اور دوسرا درجہ ثم اتقوا، پھر وہ ایمان لے آنے اور نیک عمل کرنے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کیا، اور پھر وہ اپنے ایمان میں اور عمل صالح میں پختہ ہوئے، تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور پھر ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور پھر ایمان میں مضبوط ہوئے، پھر تقوی اختیار کیا، پھر انہوں نے نیکی کی، احسن اچھائی کی، بھلائی کی، یہ تیسرا درجہ ہے۔ جب یہ 3 درجے پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اے نیکی اور بھلائی کرنے والے سن لو، جب تم نے یہ 3 درجے قائم کر لیے، اب مقام یہ ہے کہ میں خدا خود تمہارا محب بن گیا، سبحان اللہ، میں خدا خود تمہیں پسند کرنے والا ہوں۔ تو 3 درجوں کے بعد انعام ان اللہ یحب المحسنین۔ پہلے درجے میں کہا کہ ایمان لے اور نیک عمل کرو، دوسرے درجے میں کہا ایمان لے آنے سے پہلے تقوی اختیار کرو، پھر ایمان لے اور پھر نیک عمل کرو۔ پہلے درجے میں صرف ایمان اور نیک عمل، دوسرے درجے میں تقوی نیک عمل، تقوی ایمان اور نیک عمل، تیسرے درجے میں تقوی ایمان، پھر تقوی، پھر بھلائی نیکی، یہ تیسرا درجہ۔ جب یہ 3 درجے قائم ہو جائیں تو اسلام کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا محب بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب میں وضاحت میں جانے سے پہلے ایک تمہیدی فائدہ بتا دیتا ہوں جس میں یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ان 3 درجوں میں 3 باتیں ہیں۔ پہلے درجے کا نام اسلام ہے، دوسرے درجے کا نام ایمان ہے، تیسرے درجے کا نام احسان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز کا نام عبادات ہیں، دوسری چیز کا نام معاملات ہیں۔ عبادات اور معاملات آپس میں ملے تو اسلام بنتا ہے۔ اب عبادات میں کیا آ گئے آپ جانتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، احکام شرع پہ عمل ہے، یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ مشن صاحب بھی آج کرم فرمائے تو کرم کرتے ہیں، کبھی کبھی زیارت کرا دیتے ہیں۔ خان صاحب بھی آج مجھے نظر آ رہے ہیں، اپنا
فیض صاحب اللہ تعالیٰ آمد قبول فرمائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی پہلا درجہ اسلام میں دو چیزیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات. عبادات میں آپ جانتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. معاملات کے اندر بھی چند چیزیں ہیں. میں پہلے عبادات کا فرق بیان کر دوں. عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے. نماز کے اندر اگر ایک واجب بھی رہ جائے، جو نماز میں عبادات میں واجب ہیں، فرض ہیں، ایک ماشاءاللہ کرم فرما ہوئے، ایک واجب بھی رہ جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. اب آپ خود اندازہ فرمائیں، ایک واجب رہ جائے تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جائے، اور جو 5 وقت صدا آئے اور اس کو پرواہ بھی نہ ہو، تو پھر آپ خود فیصلہ کریں تو کیا ہوگا. اس بارے میں ایک بات کرتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث اور مسند امام اعظم میں حدیث ہے کہ جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ احکام شرع سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو اس کو 2 نقصان ملتے ہیں. پہلا نقصان اس کا مال ہلاک ہو جاتا ہے، دوسرا نقصان اس کے اہل و عیال ہلاک ہو جاتے ہیں. آپ سوال کر سکتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اس وقت حضور کی بارگاہ میں یہ پوچھا تھا، ہمارے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے کیا ان کا مال اٹھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتے کیا ان کے اہل و عیال گھر میں نہیں ہوتے ہیں؟ تو حدیث کہتی ہے وُتِرَ أَهْلُهُ فَمَالُهُ، فرمایا جس نے احکام شرع سے اپنے آپ کو دور کر دیا، وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، فرمایا وُتِرَ ہولیکا کے معنی میں ہے ہلاک کیا گیا اس کا مال اور اس کا اہل. وہ ہلاک ہو گیا اس کا مال اور اس کا اہل. حالانکہ نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی جب گھر جاتے مال بھی ہوتا ہے، بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اہل خانہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہلاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال سے ادب اٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب مال رزق سے برکت اٹھ جائے تو وہ کھانے کے بعد پیٹ میں نور نہیں بنتا. کھانے کے بعد پیٹ میں نور نہیں بنتا. وہ بجائے نور بننے کے جناب وہ غفلت کا سبب بن جاتا ہے. قلب حیّن یا سلیم یا شہید ہونے کے مردہ ہو جاتا ہے. تو دوستو آپ خود اندازہ لگائیں، اسلام میں پہلی چیز عبادات میں یہ چیزیں رکھی گئی. دوسری چیز معاملات میں 2 چیزیں. فرمایا اپنی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، وہ معاملات میں کامیاب ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اپنی زبان اور ہاتھ، اس سے کیا کرے؟ دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے. حدیث میں آتا ہے ای المسلم، مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور نے 3 دن تک جنتی کہا. جب میں اس کی تحقیق میں گیا تو اس کا سوائے نماز کے اور کوئی عمل نہیں تھا. جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا جب میں سوتا ہوں وزن کرتا ہوں کہ زبان سے کسی کو دکھایا تو نہیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں دی. تو یہ معاملات میں زبان اور ہاتھ کی فرق، یہ اسلام ہو گیا. ایمان میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے ماننا، دوسری چیز ہے تسلیم کرنا. ماننے کے بعد جو ان میں حکم ہو ان کو تسلیم کرنا. ماننے میں چند چیزیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث. اللہ پہ ایمان لانا، یہ ایمان لانے میں آتا ہے. رسولوں پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، ہاں جی، کتابوں پہ ایمان لانا، یوم آخر پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد اٹھنے پہ ایمان لانا. یہ ایمانیات میں آتا ہے. یہ کیا آتا ہے جی؟ ایمانیات میں آتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ ایمانیات میں صرف مان لینا کافی نہیں، مان لینے کے بعد تسلیم کرنا ہے. قرآن کہتا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ کو حاکم تسلیم کریں.
گویا حاکم ماننا یہ ایمان ہے۔ آگے قرآن کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، جب یہ آپ کو مان لیں، آپ پہ ایمان لے آئیں تو ان کے دل میں مما کریتا، آپ کے حکم کی وجہ سے تھوڑی سی بھی تنگی نہ آئے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب یہ آپ کو مان لے تو ماننے کے بعد وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے ہر حکم پہ راضی ہونے کے بعد تسلیم بھی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ایمان میں دو چیزیں، ایک ہے ماننا، ایک ہے تسلیم کرنا۔ تو حضور کو ماننا تب ہے جب حضور کے حکم کو تسلیم کرے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھی مانو، میری جماعت کو بھی مانو، ما انا علیہ و صحابی، میرا بھی نوکر ہو اور میری جماعت کا بھی۔ اور نبی کی جماعت نبی کی اہل بیت ہے، نبی کے اصحاب ہیں۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم حضور کے بھی نوکر ہیں، حضور کی جماعت کے بھی نوکر ہیں۔ تیسری شے تصوف ہے، آخری چیز احسان ہے۔ اور احسان کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کر کے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں پھر خیال پر بھی گرفت ہوتی ہے، یہ خاص الخاص کا درجہ ہے۔ جب احسان میں بندہ آتا ہے، بھلائی میں بندہ آتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب خیال پر بھی گرفت ہے۔ اور یہ درجہ کسی کو نصیب ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے میں تیرا محبوب نہیں محب ہوں۔ اس کی میں ذرا بات کر دیتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کو بخار آ گیا اور ہم عیادت کے لیے وہاں گئے کہ رابعہ کو بخار ہو گیا، ذرا عیادت کر لے گا۔ تو حضرت رابعہ کی عیادت کرنے کے بعد جب سب چلے گئے تو میں نے کہا رابعہ بخار کیوں آیا ہے؟ تو آپ نے کہا ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ خاص بات ہے، بخار ایسے تو نہیں آ سکتا، کیوں آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تلاوت کر رہی تھی قرآن مجید کی، اچانک جنت کا ذکر اس میں چھڑ گیا، آیت جنتی آ گئی، تو میرا خیال جنت کی وادیوں، جنت کی نہروں، جنت کے جناب وہ اعلیٰ شان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور جب میرا ذہن تلاوت کرتے ہوئے جنت کی وادیوں میں گم ہو گیا تو غیب سے آواز آئی رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے ہے اور توجہ جنت کی طرف ہے۔ تو پتہ چلا تیسرا درجہ احسان ہے، اس میں خیال پر بھی گرفت ہے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت عبد الواحد بن سعید امام حسن بصری کے تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ بیٹھے تھے مراقبہ میں، جب مراقبہ کرتے پردے ہٹ جاتے تھے، اچانک 40 حوریں آگے آ گئی۔ جب 40 حوریں آگے آئی تو آپ نے ان کے حسن کو دیکھا اور ایسے غور سے دیکھا، آواز آئی اے ابن سعید، اے عبد الواحد ابن سعید، دعویٰ کرتا ہے کہ میں حسن خدا پہ فدا ہوں اور عمل یہ ہے کہ حوروں کے حسن پہ مر بیٹھا ہے۔ دعویٰ کرتا ہے کہ حسن خدا پہ فدا ہوں اور توجہ تیری حوروں کے حسن کی طرف ہے۔ کہتے ہیں خیال پر جب یہ معاملہ ہوا تو 40 دن تک میں مراقبے میں جاتا، میرے سامنے حجاب آ جاتے، پردے آ جاتے، 40 دن تک روتے رہے اور یہ جگہیں بیٹھ گئی۔ اور پھر 40 دن کے بعد 80 حوروں کا سامنا ہوا، اور جب آپ نے ان 80 حوروں کی تعداد کو دیکھا تو سجدے میں چلے گئے۔ کہتے ہیں اے میرے مالک میری گرفت نہ کر، میں کمزور ہوں، مجھے پکڑنا، میری آزمائش نہ کر، میں کمزور ہوں۔ تو عزیزان محترم تیسرا درجہ جب اس میں کوئی کامل ہوتا ہے تو پھر وہ خود محب بنتا ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں میں لونڈی خرید آیا اور جب میں نماز پڑھ کے سو گیا تو میں نے رات کے کسی ویلے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز ہے۔ میں گھر کے کمرے سے باہر نکلا، وہ لونڈی جہاں میں نے ان کو رہائش دی تھی اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس رونے میں چند الفاظ کہہ رہی تھی۔ جب میں دروازہ میں نے کھولا تو میں نے کہا کیوں روتی ہو، کیوں روتی ہو؟ اور اس رونے میں جو وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ قسم ہے تجھے اس محبت کی جو تو مجھ سے کرتا ہے، قسم ہے تجھے اس محبت کی جو تو مجھ سے کرتا ہے، یہ رونا مجھ سے نہ چھیننا، یا اپنی یاد میں رونا مجھ سے نہ چھیننا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا ایسا نہ کہے،
یوں کہے کہ قسم ہے تجھے اس محبت کی جو میں تجھ سے کرتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں عطا یہ تیری بات ہے، ہماری یہی بات ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ نے کہا کیسے؟ کہا اگر محبت وہ مجھ سے نہ کرتا ہوتا تو تجھے غفلت کی نیند میں سلاتا نہ اور مجھے اپنی یاد میں جگاتا نہ. سبحان وہ مجھے اللہ. اپنی یاد میں جگا رہا ہے اور وہ مجھے اپنی یاد میں روا رہا ہے. یہ علامت ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو دوستو یہ تیسرا درجہ احسان ہے. انشاءاللہ اسی احسان پہ شان سیدنا صدیق اکبر کی میں بات کروں گا کہ ان کو اس درجے میں کتنی مقام تھا. وما علینا الا البلاغ.